آپ جانتے ہیں کہ اس اہلیت کا معیار کیا ہے؟ شرعی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبد ہو، یعنی یوں سمجھنے کے غلام ہو، اور غلام کو اگر کوئی خرید لے تو وہ مالک ہو جاتا ہے، اور خرید کر آزاد کر دے تو وہ اس کی ملکیت اس کے پاس رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر غلام کوئی مال چھوڑ کر جائے تو جو مولا العتاقہ ہے وہ اس کا وارث بنتا ہے۔ یعنی کسی کا آزاد کردہ غلام جو ہے وہ حقیقتاً زیادہ قرابت دار ہے اس کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص نے کسی غلام کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا تو اس کا حق زیادہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی اور نہ جانے اور کتنے غلاموں کو آپ نے، کنیزوں کو خریدا اور آزاد کیا۔ آپ مولا العتاقہ ہے، اس کے باوجود بھی اہلیت کہ جب بعض موقعوں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبش کو امیر مقرر کیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کو یا سیدنا بلال، سیدنا بلال کہہ کر پکارا، اے ہمارے آقا بلال۔ حالانکہ آقا تو آپ ہی ہیں، لیکن وہاں پر اب وہ قرابت داری نہیں دیکھی گئی بلکہ وہ اہلیت دیکھی گئی جس کی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس چیز کے لیے امیر مقرر کیا۔ یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو اپنا آقا بلال کہہ کر پکارا۔ یہ اہلیت ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے امامت میں اس چیز کو رکھا ہے کہ آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، وہ آپ کا بیٹا ہو، وہ آپ کا بھائی ہو، وہ آپ کا چھوٹا ہو، وہ آپ کا دور کا رشتہ دار ہو، وہ آپ کا عام محلے کا بندہ ہو، وہ کوئی بہت بڑا امام ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، جب وہ کھڑا ہوگا تو آپ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ نیت کی میں نے اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ نیت کی میں نے اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ میں نے نیت کی جناب اپنے بھتیجے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، نیت نہیں کی میں نے چچا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ آپ نیت کریں گے نیت کی میں نے اس امام کے پیچھے، کیونکہ اب وہاں پر قرابت داری نہیں ہے، اہلیت کی وجہ سے وہ اس جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اہلیت، میرٹ، معیار جو اسلام نے قرار دیا۔ تو آج یا اس وقت جب کبھی ہم نے معیار سے اپنے آپ کو ہٹایا، میرٹ سے اپنے آپ کو ہٹایا، جیسے ہی میرٹ سے ہٹے، میں نے مثال دی، آپ کو 4 مثالیں دی تھیں، پچھلے جمعے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں بات کی تھی، اس سے پہلے جو ہم نے مثالیں دی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت خاص مسلمانوں کے مشوروں سے ہوئی، اور حضرت فاروق اعظم کی خلافت صدیق اکبر کی نومینیشن سے، نامزدگی سے ہوئی، بعد میں سب نے بیعت کی، اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی کی جو خلافت ہے وہ باقاعدہ ایک کمیٹی کے ذریعے نامزدگی ہوئی کہ جناب سیدنا فاروق اعظم نے 7 رکنی کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی میں 7واں جو ممبر تھا وہ آپ کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ یہ جو 6 ہیں ان میں سے خلیفہ ہوگا میرا بیٹا، صرف ووٹنگ رائٹس ہیں، اس کے ووٹ دے گا، خلافت کا جو نمائندہ نہیں ہو سکتا، اسے آپ نامزد نہیں کریں گے۔ تو یہ 4 طریقے رائج ہوئے کہ اسی دوران طے ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث ہوں گے، اور آپ کے ماں باپ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت علی زندہ رہے تو حضرت علی خلیفہ ہوں گے۔ گویا کہ یہ طریقے رائج کیے گئے۔ میرٹ جب تک تھا اسلام ترقی کرتا رہا، اختلافات ہوتے رہے، معاملات ہوتے رہے، خرابیاں ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد فوری طور پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، اسلام نے اس کائنات کا سب سے خطرناک ترین سانحہ دیکھا کہ اس یزید لعین پلید نے باوجود اس کے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ بیٹا ہے، اس کے باوجود اس نے وہ حرکت کی ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والوں، آپ کے ننھے بچوں تک کو اس نے میدان کارزار، میدان کربلا میں جو ہے وہ شہید کروا دیا، اور ان کو ان کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ ان کی گھر کی خواتین جو حضرات
بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، بی بی زینب ہیں، اور دیگر جو خانوادہ رسول ہے، نواسہ رسول کے جو دیگر رشتہ دار عزیز خواتین ہیں، ان کے سروں سے پردے اٹھا دیے گئے اور ان کو کہاں کربلا اور کہاں پہلے کوفہ لے جایا گیا، اور کوفے سے اس سرے بازار ان کو گھماتے ہوئے چلاتے ہوئے دمشق لے جایا گیا، ڈماسکس لے گئے۔ تو گویا کہ اتنا خون چکا سانحہ ہوا، وجہ صرف اس کی یہ تھی کہ یزید کا انتخاب میرٹ پر نہیں ہوا تھا، اہلیت پر نہیں تھا، موروثیت پر تھا۔ اور جیسے ہی خلافت موروثیت پر منتقل ہوئی اور موروثیت ملوکیت پر منتقل ہوئی، یعنی بادشاہت پر منتقل ہو گئی، اسلام نے ہمیشہ تباہی دیکھی ہے۔ یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی بہت ہی اچھا بادشاہ، کوئی بہت اچھا خلیفہ، جو خلیفہ تو ہم اسے نہیں کہیں گے اس لیے کہ خلافت راشدہ نہیں ہے، اگر کوئی بہت ہی اچھا کوئی آ گیا تو پھر اسلام دوبارہ بام عروج پر پہنچا ہے۔